میں جناب مولانا ڈاکٹر قاسم عادل ندوی صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ذاکر حسین، دہلی کالج، نئی دہلی۔ آپ کا موضوع ہے نوجوانوں کے موجودہ مسائل اور قرآن کریم۔ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما پاسبان علم عرفان، علماء اکرام، یہاں پہ میرے ایک استاد نظر آ رہے ہیں سرور عالم صاحب، اور تمام سامعین حضرات۔ موضوع مقالہ جیسا عزیز نے کہا، نوجوان کے موجودہ مسائل اور قرآن کریم۔ میر جمع ہیں احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ حضرات، نوجوان قرآن کی روشنی میں قرآن علوم و معارف کا ایسا بحر بے کراں ہے جس میں غوطہ ور ہونا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ قرآن درس و عبرت کی کتاب ہے جس سے ہر انسان اپنی لیاقت اور اپنی طلب کے مطابق بہرہ ور ہو سکتا ہے، اور اس کی آیات پہ غور و فکر کرنے سے اپنے مطلوبہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ افراد جو حق و حقیقت کی تلاش میں ہیں، قرآن کے مطالعے سے حق و حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے، جیسا کہ خود قرآن کہہ رہا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ انسان کو چاہیے کہ پوری بصیرت کے ساتھ عظمت قرآن کو سمجھے اور اسے اپنا امام و پیشوا قرار دے، تاکہ فلاح و بہبودی اس کے شامل حال ہو سکے۔ قرآن کی آیات میں 10 مرتبہ نوجوانوں کا ذکر آیا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، جس میں لفظ فتح یا اس کے مشتقات کا استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن میں مذکورہ لفظ استعمال ہونے میں بہت سے نکات مضمر ہیں۔ من جملہ قرآن ثقافت میں نوجوان جمع مرد کہلاتا ہے، کیونکہ عربی میں فتح جو لفظ ہے وہ جمع مرد کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جمع مردی کے اصول یعنی عفت و پاکیزگی، عفو و درگزر، شجاعت و شہامت کی رعایت کرنا ایک فتح اور نوجوان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مذکورہ لفظ اور اس کے مشتقات قرآن میں متعدد افراد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے چند کی طرف میں صرف ان الفاظ کے مختصر اشارہ کر دیتا ہوں، چونکہ یہاں معاملہ وقت کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، سورہ انبیاء میں ہے۔ اصحاب کہف کے لیے یہ لفظ یوز ہوا، اذ والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ پھر اسی سورہ میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوست اور رفیق کے لیے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ إِلَى آخر الآیہ۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھی کے لیے استعمال ہوا، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں ان کے خدمت گزاروں کے لیے استعمال ہوا، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ۔ مومن کنیزوں کے لیے استعمال ہوا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ ایک جگہ اور سورہ نور میں ہے، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ۔ تو ایسی بہت ساری جگہوں پہ قرآن نے لفظ فتح یا اس کے مشتقات کا استعمال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن نے کہا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو بعض روایات کی بنیاد پر اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال تھی، لہٰذا آپ کے اندر جوان مردی کی تمام خصوصیات پائی جا رہی تھیں۔ اصحاب کہف قرآن کے نہایت جازب اور سبق آموز داستاں ہے۔ 2 مقامات پر اصحاب کہف کو قرآن نے جوان کہا، جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا۔ اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ 309 سال کی طویل نیند کے بعد خداوند متعال کے ارادے سے وہ بیدار ہوئے، تاکہ قیامت اور مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے سلسلے میں دلیل بن سکیں۔ قرآن نے ان افراد کو جوان کہہ کر پکارا۔ نوجوان سے متعلق احادیث بھی بہت ساری ہیں، جس میں سے میں نے یہاں ذکر کیا ہے۔
بہرحال اب اصل مسئلے پہ آتے ہیں کہ نوجوان کیا ہے، کتنے قسم کے نوجوان ہوتے ہیں۔ تو نوجوانوں پر جب ہم بغور نظر ڈالتے ہیں تو اس سے 3 قسم کے نوجوان ہمارے سامنے آتے ہیں: صالح نوجوان، غیر صالح نوجوان اور حیران و پریشان نوجوان۔ جو حقیقی معنوں میں مومن ہے، یعنی اسے دین اسلام کی سچائی کا پکا یقین ہوتا ہے اور اس کے ہر حکم پر بالکل متفق و مطمئن ہوتا ہے، وہ اپنے مسلم ہونے پر اسے فخر ہوتا ہے، وہ یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ایمان کی دولت ملنا نہایت خوش نصیبی ہے اور اس سے محرومی بڑی بد نصیبی ہے۔ جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے پیش نظر حقیقی معنوں میں اپنے قول و عمل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور وہی قابل تقلید امام ہیں۔ جو ایک بہت اہم صالح نوجوان کے بارے میں کچھ نکات ہیں، آپ لفظ پہ غور کریں گے سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جو معتدل اور منظم زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے پروگرام پر خاموشی کے ساتھ مستعدی اور عمدگی سے گامزن رہتا ہے، وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ امت مسلمہ کی بھلائی میں صرف کرتا ہے۔ تو نوجوان کی یہ قسم امت کے لیے باعث فخر اور اس کی زندگی خوش نصیبی اور دینداری کی علامت ہے۔ یہی وہ نوجوان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے طفیل مسلمانوں کے بگڑے ہوئے حالات سدھرنے کی امید ہے اور وہ دوسروں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہی وہ نوجوان ہے جو دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں۔ اور ان کے لیے علامہ اقبال کا پیغام ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ دوسری قسم نوجوانوں کی ہے غیر صالح نوجوان۔ یہ وہ ہیں جو غلط نظریات، بری عادات، متکبرانہ خیالات اور اخلاق سوز حرکات اور خود غرضی کا پیکر ہوتا ہے۔ نہ تو کسی کی حق بات قبول کرتا ہے اور نہ ہی خود برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہر دم ہر معاملے میں ہر دھرمی پر تلا رہتا ہے۔ یہی وہ نوجوان ہے جو خود اپنے لیے نحوست اور اپنے معاشرے کے لیے آفت ہے۔ یہی ہے وہ جو امت کو تباہی کی گھاٹیوں کی جانب گھسیٹ کر لے جا رہا ہے اور اس کی عزت و وقار کے آڑے آ رہا ہے۔ دراصل یہی وہ مہلک وائرس ہے جس کا علاج بہت مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ تعالی کر دے، کیونکہ وہی ہر بات پر قادر ہے، ولیس ذلک علی اللہ بعزیز۔ تیسری قسم نوجوانوں کی وہ قسم ہے جو نوجوان بیچارہ مختلف راستوں کے درمیان حیران و پریشان ہے۔ اس نے حق جان لیا، مان بھی لیا، وہ ایک اچھے ماحول میں پروان بھی چڑھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر جانب برائی کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ کہیں عقائد میں شبہات ہیں تو کہیں کردار میں بگاڑ ہے، کہیں اعمال میں خرابی ہے تو کہیں خرافات، غلط رسم و رواج اور باطل نظریات۔ اسی لیے وہ ہمیشہ ذہنی اور نفسیاتی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ مروجہ نظریات کے روبرو گمسم کھڑا رہے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آیا حق یہ ہے جو نت نئے نظریات اور جدید عادات و افکار کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، یا وہ ہے جو پہلے سے معلوم معروف ہے اور سلجھے ہوئے لوگ اس پر کاربند ہیں۔ چنانچہ وہ گو مگو کے عالم میں تشویش میں گرفتار رہتا ہے، کبھی اسے صحیح سمجھتا ہے تو کبھی اسے صحیح سمجھتا ہے، جس کا پلڑا کبھی بھاری ہوتا ہے اور کبھی ہلکا۔ اس قسم کے نوجوان زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت اسلامی تہذیب و تعلیم اور زیادہ تر جدید تعلیم جو کہ بظاہر یا ان کے خیال میں دین سے متصادم ہوتی ہیں حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں، اور یوں وہ ان دونوں تہذیبوں کے درمیان متردد رہتے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ یہ لوگ اسلامی تعلیمات پر توجہ دے کر، ان کے لیے جو حل ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلامی تعلیمات پر توجہ دے کر اس حیرانگی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ یہ تعلیمات اس کے اصل ماخذ یعنی قرآن و حدیث سے مخلص اور جید علماء کے ذریعے حاصل کریں۔ یہ نہایت ہی اور بہت ہی بنیادی شرط ہے، ورنہ مزید بھٹکنے کے خطرات سامنے ہوں گے، اور یہ کچھ مشکل بھی نہیں ہے۔ نوجوانوں کے بارے میں جب نوجوان اس طرح کا فیصلہ کر لے اور اس کے اندر عقابی روح بیدار ہو جاتی ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اب میں کچھ ان اسباب کی طرف اشارہ کروں گا مختصراً جو نوجوانوں کے بھٹکنے کے جو ہے بنیادی اسباب ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ چونکہ میں تھوڑا دینی ادارے کے ساتھ ساتھ عصری ادارے سے بھی پچھلے 14-15 سال سے جڑا ہوا ہوں، تو دونوں جگہ جو نوجوان کے افکار ہیں، ان کی مشکلات ہیں،
اور میں کونسلنگ بھی کرتا ہوں، تو جو میرے سامنے جو تجربات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے بھٹکنے کے اسباب اور ان کے مسائل بہت زیادہ اور مختلف ہیں، کیونکہ انسان جوانی کے مرحلے میں کافی حد تک جسمانی، نفسیاتی اور ذہنی نشو و نما سے گزر رہا ہوتا ہے، اسی لیے ان میں تیزی سے تبدیلیاں آتی ہیں۔ چنانچہ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں ضروری ہے کہ انہیں خواہشات کو قابو میں رکھنے اور مزاج کو درست رکھنے کے لیے حکمت عملی کے ساتھ رہنمائی میسر آئے، ایسی رہنمائی جو انہیں سیدھی راہ پر گامزن کرے۔ براہ روی کے کچھ اہم وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ ہے فراغت یا بیکاری دل و دماغ اور انسان کی صلاحیتوں کے لیے موذی مرض ہے، اور اس مرض سے کیا کیا نقصانات ہیں وہ میں نے بیان کیا ہے، چونکہ پرچی اب میرے سامنے ہے اور ادھر تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اور بعد میں مقالہ شائع ہوگا تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ یہ نوجوان کوئی مناسب مصروفیت تلاش کرے، مثلا مطالعہ، تجارت یا لکھنا پڑھنا وغیرہ، جو اس کو بیکاری سے نجات دے اور اسے معاشرے کا ایک متحرک اور مفید فرد بنائے۔ دوسری وجہ کشیدگی اور دوری۔ جب گھر کے چھوٹوں اور بڑوں کے درمیان بے رخی اور سنگدلی کی کیفیت ہو اور جنریشن گیپ جیسی صورت پیدا ہو کہ دونوں طبقے ایک دوسرے کو نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، بڑے اور چھوٹے، تو معاشرے کی تباہی میں یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ نوجوان اور بزرگ دونوں ہی کشیدگی اور دوری ختم کرنے کی کوشش کریں، اور دونوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب مل کر ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کا کوئی حصہ بھی خراب ہوا تو سارا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر بزرگوں کی حکمت اور نوجوانوں کی قوت باہم جمع ہو جائیں تو معاشرہ اللہ کے حکم سے یقینی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ تیسری ایک اہم وجہ ہے اصحاب سوء کی رفاقت۔ اصحاب سوء کی رفاقت نوجوانوں کی عقل و فکر اور کردار پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور فارسی کا ایک شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ ایک چوتھی وجہ ہے خراب لٹریچر کا مطالعہ، مخرب اخلاق ویڈیوز کا مشاہدہ۔ آج کل خاص طور سے وہ ملٹی میڈیا موبائلس آ گئے ہیں اور سب کے سامنے اس کے نتائج ہیں۔ اسی طرح غلط نظریاتی رسالوں، کتابوں اور گندے اخبارات کا مطالعہ نوجوان کی ذہنی اور دینی فکر کو پراگندہ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اس قسم کے لٹریچر کے مطالعے کی بجائے اپنی ایسی کتابوں کا مطالعہ کرے جو اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھر دیں اور ایمان و نیک اعمال سے رغبت پیدا ہو۔ اور سب سے بہترین اور مفید کتاب قرآن کریم ہے۔ تفاسیر کی وہ کتابیں ہیں جو صحیح احادیث اور واضح دلائل کی روشنی میں مرتب کی گئی ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوانوں کے بارے میں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ قرآن اور اس کی تعلیمات سے استفادہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے بدگمانی بھی ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب بھی میں نے گنائے ہیں۔ آخر میں ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ مسائل جو نوجوانوں کے ہیں اس کا سب سے بڑا موضوع اور مناسب حل کیا ہے کہ اللہ نے زمانے کو حتمی انقلاب سے تبدیل کرنے کا جو نسخہ کیمیا یعنی قرآن مجید نازل کیا، اس کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا۔ اسلام نے تو آغازی تعلیم اور پڑھنے سے کیا، جہالت کے اندھیروں کو علم کے نور سے منور کر کے زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی کا آغاز کر دیا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ نوجوان کو تعلیم کے میدان میں ید طولہ حاصل ہو، اور بطور خاص مسلم نوجوانوں کے لیے ہے کہ سائنس کی تعلیم بھی ان کے لیے ضروری ہے، جس میں کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، میتھمیٹکس وغیرہ ہے، اور انگریزی زبان کی تعلیم دعوت کے لیے بھی اور دوسرے مصادر سے استفادے کے لیے بھی، چونکہ یہ تقریباً دنیا کے اکثر ممالک کی زبان ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ کی تعلیم بھی ہمارے موجودہ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ معاشرے کا ایک مفید حصہ بن سکے۔ اور علامہ اقبال کے زبانی میسج کے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ بات اب ختم کرتا ہوں۔ ویسے تو بہت ہے دل کی بات کہنے کے قابل، ورائے نگاہ و زباں اور بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔